بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سیالکوٹ اور کوٹلی سیکٹر پر جا پہنچے۔ آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لے کر فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب کشمیر سے اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ مودی مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا کرنے والا ہے اور کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر اور سیالکوٹ سیکٹر میں فوج کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے یا نہیں، اور اگر کیا گیا ہے تو کیوں؟ لائن آف کنٹرول پر اس وقت بظاہر خاموشی ہے۔ یہ ایسی خاموشی ہے جو بڑے طوفان سے پہلے آنے والی تشویشناک خاموشی ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کشمیر میں بہت کچھ خطرناک ہونے والا ہے۔ یہ ہم نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں کچھ ایسی صورتحال پیدا کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال ناظرین مقبوضہ علاقے میں پیش آنے والی ہے، سوشل میڈیا ہائی فریکوینسی پر ہے اور مظلوم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا دباؤ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد اور نئی دہلی خطے کے موجودہ حساس اور تشویشناک حالات میں ہیں۔ غیر روایتی سفارتی اہداف حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل چیزیں آ چکی ہیں۔ انٹرنیشنل اور بھارتی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر میں بڑی تعداد میں فوج بھیجی جا رہی ہے۔ پہلے سے موجود لاکھوں افراد کی نقل و حرکت کی غیر معمولی سرگرمیاں عمل میں آ رہی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو 5 اگست کے اقدامات کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے غیر آئینی اقدامات سے آگے اور مسئلہ کشمیر کو مکمل ٹھکانے لگانے اور کشمیر کو ہضم کرنے میں ناکامی کے بعد اس کی ڈیموکریسی فیچر یعنی آبادی کے خدوخال تبدیل کرنے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ ناظرین، یہ خبریں اور تجزیے بھی آ رہے ہیں کہ لینڈ لارڈ پوزیشن میں محصور کر کے وادی کو جموں اور باقی اضلاع پر باقاعدہ صوبہ بنا کر کشمیر کا مسئلہ ہی ختم کر دیا جائے۔ خبروں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کو مین لینڈ یعنی بھارت سے ملانے والے ہائی ویز پر گزشتہ چند روز سے مسلسل مسلح بھارتی افواج کے بسیں اور ٹرک مقبوضہ علاقے کا رخ کر رہی ہیں۔ یہ سب پاکستان کو تعصب دینے کے متنازع ہو رہا ہے کہ بھارتی حکومت پاکستان سے تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں۔ ناظرین، یہ تو درست ہے کہ اس پر وزیر اعظم پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے۔ 5 اگست کی مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو واپس لیے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن یہ وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کے تاریخی موقف پر قائم رہنے کا فقط اعلان اور عزم کا اظہار قطعی ناکامی ہے۔ جو کچھ غزہ میں ہوا اور پھر امریکن رسپانس آیا اور جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، امریکن فوج کے انخلاء کے بعد افغانستان کی جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مسئلہ کشمیر مزید گمبھیر بنانے کی خبریں اور تجزیے جو ہیں وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اب یہ تقاضا ہے کہ بھارت لابی سے تنہا نمٹنے کی پوزیشن کو تبدیل کیا جائے اور اس تناظر میں عالمی فیصلوں پر لابی سے تنہا نمٹنے کی کوشش کو تبدیل کیا جائے اور اس تناظر میں عالمی فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی المیہ پر اس دوست ممالک کو بھی سفارتی اور دفاعی کوششوں میں عملہ شامل کریں، جس کے وسیع تر قومی مفادات پاکستان کی سلامتی اور بھارت کے مسئلہ کشمیر پر 72 سالہ قبضے کی صورتحال میں سلامتی کے مسلسل خطرات سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، مودی ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کچھ بڑا کرنے کی کوشش میں نظر آ رہا ہے۔ اب تقاضا یہ ہے کہ وہ باز رہے، نہیں تو امکانی نتائج سے مشترکہ طور پر مودی اور ان کے سرپرست اتحادیوں کی انتباہ کی صورت میں آگاہ کرنا سب سے بڑا پاکستان کا ہدف ہوگا۔ مسئلہ کشمیر اور فقط کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت اور کشمیریوں کی سلامتی صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سی پیک کے تحفظ اور سینٹرل ایشیا کے جمود کے گرم پانیوں تک اپروچ اور ایشیا کے پرامن اور جنوبی ایشیا کو اس کی پروٹیکشن کے مطابق ترقی اور استحکام کے مواقع حاصل کرنا کا بھی سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اس معاملے میں جنگ بھی ہو سکتی ہے اور بڑا سفارتی محاذ بھی۔ ناظرین، پاکستان کو اس جنگ کو تنہا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے اپنے 2 بڑے دوست ممالک روس اور چین کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے کہے، کیونکہ اب کی بار اگر صرف بیان بازی سے کام لیا گیا تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیالکوٹ اور کوٹلی سیکٹر میں جو مقبوضہ کشمیر کے 7 علاقے ہیں وہاں پر جاری مشقوں میں شرکت کی، اور اس شرکت کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ کو جنگی مشقوں کے پیرامیٹرز اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان مشقوں میں پاک فوج کے جوانوں کی مہارت دیکھ کر اور منصوبہ بندی جنگی مشقوں میں روایتی جنگ میں پاک فوج کے آپریشنل دفاع کا جائزہ لیا۔
आर्मी चीफ ने ऑपरेशन की तैयारियों के हवाले से बेहतरीन मंसूबा साजी को सराहा। नाजरीन, जो कोर लेवल की फील्ड मशकें थी तस्खीरे जिबल के नाम से मंसूब हुई। ये मशकें आज़ाद कश्मीर में की गईं और इन मशकों का मकसद पहाड़ी इलाकों में दफाई और जारहना सलाहियतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की सख्त मेहनत, आला हौसले और फौजियों की पेशावराना महारत की तारीफ करते हुए पाक फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि दुश्मन किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा महाज खोल सकता है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से चीन और दीगर ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर CPEC में सरमाया कारी कर रहे हैं, इन्हें मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हुए कहा गया कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा को हर हालत में नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। इसके अलावा रूस और चीन की जानिब से भी मसला कश्मीर को हमेशा के लिए हल करने के लिए सर जोड़ लिए गए। अब देखना यह है कि बाकी आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल सामने आती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मसला कश्मीर को हमेशा के लिए खत्म करने के हवाले से भारत की जानिब से हतमी इक़दामात की जानिब कदम बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर का नाम चेंज करके जम्मू प्रदेश तक रखने की सलाह दी गई है। नाजरीन, आपको याद होगा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से माजी करीब में जो बयानात दिए गए, इनमें कहा गया कि अब मकबूजा कश्मीर की अमली तौर पर मदद करने का वक्त आ गया है। इस बयान के अंदर मकबूजा कश्मीर के मुसल्लह अफवाज के अंदर भारत की जानिब से किसी भी मुमकिन इक़दामात के उठाए जाने के बाद पाक फौज की जानिब से फौजी रद्द अमल की निशानदेही हो रही है। अब देखना यह है कि हालात किस करवट जाते हैं। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।